كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. بآواز درود شریف پڑھیں. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك الرسول الكريم ورحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا مولانا نبينا محمد وعلى آله وآل بيته وأولاده وذريته وأزواجه وصحابه وأوليائه وأمته أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. دل لگا کر درود شریف پڑھیے. سيدنا مولانا نبينا محمد وعلى آله بيته وأولاده وذريته وأزواجه وصحابه وأوليائه وأمته أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين. بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. صدق الله العظيم. حقا درود شریف. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الكريم رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا مولانا نبينا محمد وعلى آله وآل بيته وأولاده وذريته وأزواجه وصحابه وأوليائه أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین کرام، عزیزان ملت اسلامیہ، علماء کرام، صوفیاء کرام، اولیاء کرام، میری پردہ نشین ماں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عزیز ساتھیوں، میں اس لائق نہیں کہ پاک قرآنی روحانی رحمانی نورانی مجلس میں کچھ بیان کر سکوں. فقط اللہ رسول کامل مرشد کے حکم کی اتباع کے لیے کھڑا ہوا ہوں. اگر کسی قسم کی بولنے میں بھول چوک غلطی گستاخی بےادبی ہو جائے تو مہربانی کر کے معاف کریں، اور علماء اکرام کو گزارش ہے کہ اصلاح فرمائیں. یہ نور کی مجلس جس میں ہم سبھی لوگ بیٹھے ہیں، ہم لوگ اس مجلس کو روحانی، نورانی، رحمانی اور قرآنی کو کہتے ہیں. سبحان اللہ. ہم لوگ اس مجلس کو، اور بھی جگہ مجلس ہوتی ہے، بہت بڑے بڑے عرس کانفرنس سجائے جاتے ہیں، لیکن میرے دوستوں، ان کے زبان سے یہ نہیں نکلتا کہ یہ قرآنی روحانی رحمانی نورانی مجلس ہے. نکلتا ہے؟ دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے شہر میں، گاؤں میں، علاقے میں، بستی میں، قریہ میں، ملک میں گئے ہوں گے. بڑے بڑے اجتماع لگتے ہیں، لیکن خطیب کے منہ سے، مقرر کی زبان سے یہ بات نہیں نکلتی کہ یہ قرآنی روحانی رحمانی اور نورانی مجلس ہے.
صرف اور صرف حقانی انجمن دربار اور باقی کاملین اولیاء اللہ کی جو مجلسیں تھیں اور جو ہیں، اور اس مجلس میں ہی یہ بات نکلتی ہے کہ یہ قرآنی، روحانی، رحمانی اور نورانی مجلس۔ کیوں؟ کیونکہ میرے دوستوں سامنے قرآن شریف ہے، سامنے قرآن شریف ہے۔ جو ہم لوگ پڑھتے ہیں، جو ذکر کرتے ہیں، وہ کیا پڑھتے ہیں؟ قرآن شریف پڑھتے ہیں نا۔ سورہ فاتحہ، اخلاص، فلق، ناس، درود شریف۔ ہم لوگوں نے کیا پڑھا؟ قرآن کی آیتوں کو پڑھا، اس لیے یہ قرآنی مجلس ہو گئی۔ روحانی مجلس کیسے ہے؟ ہم نے کہا، کیا کہا؟ یہ مجلس کس کو مبارک ہو؟ ولیوں کو۔ کس کو مبارک ہو؟ بزرگوں کو۔ کس کو مبارک ہو؟ نبیوں کو۔ یہ تمام جو روحانیت کے درجے پر پہنچے اولیاء اللہ، ان کے لیے جو ہم نے دعا کر دیا، اس لیے یہ کیا ہوئی؟ روحانی مجلس ہو گئی۔ اور یہ روحانی مجلس کیسے ہوئی؟ تمام انبیاء علیہم السلام، تمام اولیاء اللہ، بزرگان دین، جمیع صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، غوث، قطب، رقیب، نقیب، نجیب، شریف، سعید، شہید اور سہلا جو یہاں پر حاضر ہو گئے، اس لیے یہ مجلس روحانی مجلس ہو گئی، رحمانی مجلس ہو گئی۔ اور یہ نورانی کیسے بنی؟ جب سب لوگوں کو ہم نے جمع کر لیا، ہم نے قرآن کو جمع کر لیا، ہم نے اولیاء اللہ کو جمع کر لیا، ہم نے انبیاء علیہ السلام کو جمع کر لیا، ہم نے تمام کاملین کو جو ایک جگہ پر جمع کیا، تو فرشتوں نے ہمارے اوپر رحمت، نور کی رحمت کی بارش کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے اس رحمت کی بارش کے فیض سے، برکت سے اس مجلس کو نورانی بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ اس لیے روحانی بھی ہے، یہ قرآنی بھی ہے، یہ رحمانی بھی ہے، یہ بہت ہی اونچے مقام پر پہنچی ہوئی مجلس ہے۔ ایک بات میں نے نوٹ کیا کہ بھول جاتے ہیں ہم لوگ، بول نہیں پاتے جب ممبر پہ کھڑے ہوتے ہیں، تو ہم نے نوٹ کیا کہ یہ جو کون سا جگہ ہے، مینا، ہمارے تھے جب شہنواز بھائی کے ساتھ میں، تو ہم نے کہا کہ بھائی یہ بتائیے یہ موئنہ کیسے پڑ گیا؟ گاؤں، یہ آپ کا علاقے کا نام موئنہ کیسے ہے؟ تو یہ چیز ہمارے دل میں بھی تھی، جو انہوں نے کہہ دیا، کہا کہ یہ مینا سے موئنہ ہو گیا۔ مینا ایک چڑیا کا نام ہوتا ہے جو ہمارے ملک، ہمارے علاقے اور ہر جگہ بھی بولے جاتے ہیں۔ مینا جو بہت ہی میٹھی زبان بولتی ہے، جو بہت سریلی آواز ہوتی ہے، بہت اچھی چڑیا ہوتی ہے، دیکھنے میں بڑی خوبصورت ہوتی ہے مینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو، میرے مرشد نے ایسے نام سے مخاطب فرمایا کہ آپ کو خوبصورت، اچھا بولنے والا، اچھا کہنے والا، خوش اخلاق، دیکھنے میں خوبصورت، اس تمام القابات سے اللہ نے آپ کو نواز دیا۔ شکریہ ادا کریے الحمدللہ۔ تو یہ جو زمین جو ہے نا، یہ مینا کی جو زمین ہے، ہمارے پیر بھائی جو جونپور سے تشریف لائے ہیں، پھر ایسے بات چیت میں انہوں نے کہا کہ ہمارا دل کہتا ہے کہ یہ مینا جو ہے جنت کی کیاری ہے۔ سبحان اللہ۔ جنت کی کیاری کہتے ہیں۔ کل میں نے بولا تھا کہ یہاں پر سبھی ہمارے پیر بھائی، سبھی حقانی کو جاننے والے اور ماننے والے، سب سے بڑی فیض کی بات تو یہ ہے کہ اس سرزمین مقدس پر جو معین الدین چشتی علیہ رحمۃ رضوان کا مزار مقدس ہے، اللہ تعالیٰ نے اس فیض سے اس زمین کو بڑا اونچا مقام عطا کیا۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھو میرے دوستو، اس زمین پر بلا وجہ لات مت مارنا، زور سے پیر مت پٹکنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو بہت ہی پیار کیا اور بہت ہی قریب اس زمین کو بہت ہی عزت بخشا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے مرشد نے اس زمین سے محبت کی، پیار کی، اور آپ اپنے بچوں کو بھی یہ تعلیم اور ترتیب اور یہ نصیحت کرتے رہیے کہ یہ زمین کو اللہ اور اس کے رسول مرشدوں نے پیار کیا ہے، تم یہاں اگر رہو تو ادب سے چلو اور ادب کے ساتھ اس کے ساتھ ویوہار کرو۔ سبحان اللہ۔
تو یہ ہو گئی ایک بات. دوسری بات یہ قرآن کریم کی جو آیت میں نے تلاوت فرمائی وہ آیت میں نے کل بھی پڑھی تھی لیکن بات پوری ہو نہیں پائی. بات یہ تھی اور جو لوگ ایمان لائے اللہ تعالیٰ قرآن مقدس سورہ مریم آیت نمبر 96 میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے خدا ان کی محبت مخلوقات کے دل میں پیدا کر دے گا. وَلَقَدْ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ بے شک قسم اثر کی کہ دنیا جہان کے تمام انسان گھاٹے میں ہیں خسارے میں ہیں. ان الذین آمنوا لیکن جو ایمان لایا وعملوا الصالحات اور وہ اچھا اور نیک عمل کیا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اور وہ انسان حج اور صبر کی تاکید کرتا رہا نصیحت دیتا رہا. اس کو چھوڑ کر کے باقی سب گھاٹے میں ہیں. اس کو چھوڑ کر کے باقی سب گھاٹے میں ہیں. بات کل یہ ہوئی تھی کہ حقانی انجمن دربار کیسے ولیوں کا کارخانہ ہے. ہمارا ٹاپک یہ دربار ولیوں کا کارخانہ کیسے ہے یہ ہمیں چھوٹی جو ہمارے پاس چھوٹی سی عقل ہے اس سے میں کوشش کروں گا کہ سمجھ اور سمجھا سکوں. قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو ایمان لائے نیک عمل کیے خدا ان کی محبت کو تمام مخلوقات کے دلوں میں پیدا کر دے گا. آپ ایک بات بتائیے حافظ معین الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عزت آپ کے سینے میں ہے؟ ارے بولیو بھائی ہے کہ نہیں ہے نا؟ کتنی ہے ضرورت پڑے تو گردن کٹا دو گے نا کٹا دو گے کہ نہیں؟ اتنی محبت ہے بے تحاشا جس کی کوئی گنتی اور مقام اور مرتبے کا اندازہ نہیں ہے. اتنی محبت ہے. کیوں بھائی محبت ہے؟ کیوں کیا ضرورت ہے اتنی محبت آپ کو کرنے کی؟ ان سے کیا ضرورت ہے؟ یہ محبت اللہ نے آپ کے دلوں میں ڈال کے رکھا ہے. ان کے لیے کیا مجال کہ آپ کسی سے محبت کریں اور کسی سے نفرت کریں. مولانا آزان گاچھی رحمۃ اللہ علیہ بنگال کی سرزمین مقدس پر لیٹ کر پوری کائنات کے نظام کو چلا رہے ہیں. پوری کائنات کے نظام کو چلا رہے ہیں قیامت تک چلاتے رہتے ہیں. ان سے محبت ہے نا؟ مؤذن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے محبت ہے. حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے محبت ہے. چوتھے حضور قبلہ صاحب سنگاپوری رحمۃ اللہ علیہ سے محبت ہے. ہمارے گدی نشین حضور قبلہ دامت برکاتہم سے محبت ہے. یو پی کے سردار ادریس شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے محبت ہے. اتنی محبت ہے ان سے کہ میرے مرشد نے اتنا پیار کیا کہ بولے یو پی اور بہار والوں کو کھانا کھانے تبرک کھانے کے لیے لائن لگانے کی ضرورت نہیں, ان کو ڈائریکٹ اندر کرو. اتنا پیار کیا کہ ان کو ڈائریکٹ اندر لینے کا پرمیشن میرے حضور قبلہ نے دے دیا. میرے دوستو آج بھی یو پی بہار والوں کی تبرک میں لائن الگ سے لگتی ہے. وہ مقام و مرتبہ کس نے عطا کیا؟ کس نے؟ اللہ نے. کس نے؟ اللہ نے. کیوں عطا کر دیا؟ وہ ایمان لائے. ایمان لائے. ایمان لانے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ اچھے عمل کو کیا. میرے دوستوں قرآن نے نماز پڑھنے کا ذکر کیا, قرآن نے صدقہ کرنے کا ذکر کیا, قرآن نے زکوٰۃ دینے کا ذکر کیا, قرآن نے حج کرنے کا ذکر کیا, ماں باپ کی خدمت کرنے کا ذکر کیا نا, سب تو ذکر کیا. یہ عمل صالح کا ذکر کیا کر دیا؟ نماز سے ہٹ کر ہے لگتا ہے, حج سے ہٹ کر ہے, زکوٰۃ سے ہٹ کر ہے نا, ہٹ کر ہے تو اسی لیے تو عمل صالح کا ذکر ہے. یہ عمل صالح کیا چیز ہے؟ میں ایک چھوٹی سی آپ کو بات بتاتا ہوں. ایک زمانے کی ایک ولی اللہ اپنے خانقاہ میں بیٹھے, زمانہ کیا تھا؟ حج کا. حج ہو چکا تھا. اس ولی اللہ نے کہا کہ 6.5 لاکھ لوگوں نے حج کیا لیکن کسی کا حج قبول نہیں ہوا. کسی کا حج قبول نہیں ہوا. پھر بولتے ہیں کہ ایک موچی کا حج قبول ہو گیا. کس کا؟ ایک موچی کا. اور اس موچی کے صدقے میں اللہ نے 6 لاکھ لوگوں کا حج قبول کر لیا. مرید تو تڑپ گیا کہ بڑے بڑے علماء کرام اس میں گئے ہوں گے, صوفیاء کرام, اولیاء کرام. کیوں؟ بادشاہ وقت بھی گیا ہوگا عرب کا, خطیبان اکرام, مقرران اکرام, مفتیان اکرام, بڑے بڑے علماء گئے ہوں گے. اللہ نے کسی کا قبول نہیں کیا.
ایک جوتا سلنے والے آدمی کا قبول کر لیا، اور اتنا ہی نہیں اس کا قبول کیا اور اس کے صدقے میں سب کا قبول کر لیا۔ یہ دماغ میں کھٹک گئی اس مرید کے۔ بولا حضور وہ آدمی کہاں کا ہے؟ فلاں شہر کا ہے۔ فلاں شہر کا ہے، کیا نام ہے؟ فلاں نام ہے، فلاں بازار میں بیٹھتا ہے۔ ایک بات اور بتا دیں اسی بیچ میں، لوگ اگر یہ خیال کرتے ہیں کہ نبیوں کو علم غیب نہیں ہے تو سنو، نبی کی بات تو دور میں کرو، پہلے اولیاء اللہ کے پاس چلے آؤ۔ نبی کی بات بعد میں کرنا، پہلے ولی کی بات کرو۔ ہمارے دربار کے یونس صاحب، حافظ عبدالرحمان، قاری عبدالرحمان صاحب اور 3 واعظین مل کر کے یہ دیگھا وغیرہ سائڈ میں اس سے کچھ کرنے گئے تھے۔ مکمل تفصیل سے ہمیں معلوم ہے، اس دن عبدالرحمان بھائی کے ساتھ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو سلیگوڑی کے ایک پیر بھائی نے اس واقعے کو بیان کیا۔ بولے وہاں پہ وہ لوگ مجلس کرنے گئے تھے تو پہاڑ پہ چڑھ کر کے تھوڑا سا سیر کر رہے تھے، گھوم ٹہل رہے تھے، تو پہاڑ کے اوپر پھول کا ایک درخت تھا۔ حضرت جانتے ہوں گے ہم لوگ تو گنہگار نالائق ہیں، ممبر پہ کھڑے ہونے کے لائق نہیں ہے، مرشد نے دعا کر دیا، اس کے لاکھ لاکھ شکریہ۔ پھول بہت خوبصورت تھا درخت، مولانا صاحب لوگ بولے اس کو اکھاڑ لو، لے چلو گھر میں لگائیں گے۔ ٹھیک ہے بابا، ایک مولانا صاحب مل کے اکھاڑے، نہیں اکھڑا، نہیں نکلا، تو دوسرے بھی ساتھ میں لپٹ گئے، تیسرے بھی حضرت ساتھ میں لپٹ گئے، تینوں آدمی مل کر کے اکھاڑنے کی کوشش کیے، لیکن ایک چھوٹا سا پھول کا پیڑ اکھڑا نہیں۔ آئے، مجلس ختم ہو گئی، گھوم ٹہل کے دربار میں آ گئے، حضور قبلہ سے ملاقات کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ کون؟ ہمارے پوشیدہ چوتھے حضور قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، جو مدرسے زمانہ تھے، اپنے وقت کے غوث اعظم تھے۔ ملاقات شروع ہو گئی اور بات چیت میں حضور قبلہ بول رہے، بابا ارے آپ نا ان دونوں ملے ایک کے پھول کے اکھاڑتے پارن نہیں، 3 آدمی مل کے پھول کے درخت کو نہیں اکھاڑ پائے، وہاں کون سا دوربین کیمرہ کسی کیمرہ فٹ تھا؟ نہیں، وہ روحانی پاور کا آنکھ فٹ تھا جو دیکھ رہا تھا کہ میرا مرید کس مقام پر ہے، کس جگہ پر ہے۔ ارے جب ولی علم غیب رکھ سکتا ہے تو نبی کا مقام کیا ہوگا؟ اور ایسے نے ہزاروں ہزار ہم تو چیلنج کرتے ہیں، میرے صاحب چیلنج تو ہم کر نہیں سکتے، اللہ معاف کرے، لیکن اتنا یقین اور دعویٰ ہے کہ حقانی انجمن دربار میں ایک نہیں ہزاروں کرامت روز ہوا کرتے ہیں۔ کیا بات کرتے ہیں؟ اچھا ٹاپک ادھر تھا، علم غیب کا معاملہ کلیئر ہو گیا۔ وہ مرید جو ہے اس ملک کی طرف چلے، اس موچی سے ملاقات کرنے کے لیے انہوں نے یہ سوچا کہ آخر وہ موچی کیسا ہے۔ دیکھیے سب سے برا کام ہے جوتا چپل اٹھانا، جوتا چپل اٹھا کر کے سیدھا کرنا، یہ ہم لوگوں یہ سوچتے ہیں سب سے نیچے والا کام ہے۔ وہ موچی جو لوگوں کے جوتوں کو سیتا ہے وہ کیسا آدمی ہے، تلاش کرنے کے لیے نکل پڑے۔ جب پہنچتے ہیں اس شہر میں، پوچھا فلاں آدمی کا فلاں نام کا موچی ہے؟ بولے ہاں موچی ہے۔ تو پہنچ گئے اس کے پاس، دعا سلام کیا، السلام علیکم وعلیکم السلام، حاجی صاحب؟ بولا حاجی صاحب؟ کون حاجی صاحب؟ ارے بولا آپ؟ بولا ہم تو حج کرنے گیا ہی نہیں۔ بولا ہم تو حج کرنے گیا ہی نہیں بھائی، تو حاجی صاحب کیسے بن گیا؟ بولا حج کرنے کیوں نہیں گئے؟ بولے پوری زندگی میں ہم نے 1-2 روپے کر کے اپنی زندگی کی کمائی کو اکٹھا کیا، ہم نے پوری زندگی 1-2 روپے اکٹھا کر کے رکھا کہ ہم اللہ کے گھر کو زیارت کرنے جائیں گے، حج کرنے جائیں گے۔ جب حج کا زمانہ قریب آ گیا، دن قریب آ گیا، تو ایک دن میرے پڑوسی کے گھر سے اچھے گوشت پکنے کی خوشبو آئی، تو ہم نے اپنے بیوی کو کہا جاؤ اس گھر سے تم تھوڑا سا گوشت مانگ کر کے لاؤ، بڑا اچھا خوشبو آ رہا ہے، ہم لوگ بھی کھائیں گے۔ جب ہماری بیوی اس گھر میں گئی اور اس عورت سے کہا، اس مرد سے کہا کہ بھائی تھوڑا سا جو کھانا تم نے پکایا ہے میرا شوہر مانگ رہا ہے تھوڑا سا دے دو، تو بولے بیوی یہ جو کھانا ہے وہ آپ کے لائق نہیں ہے، اس کھانے کو آپ نہیں کھا سکتے، آپ کے لائق نہیں ہے۔ بولے بابا کیوں؟ اچھا کھانا ہے، ہم تو نہیں کھا سکتے جب تم کھا سکتے ہو۔ بولے یہ مرے ہوئے گدھے کا گوشت ہے جو ہم پکا رہے ہیں۔ کیا کہا؟ کہ مرے ہوئے گدھے کا گوشت ہے جو ہم پکا رہے ہیں۔ بولے وہ کون سی آفت آئی؟
بولے 1 ہفتہ 2 دن 4 دن 5 دن گزر گیا، ہم لوگ بھوکے ہیں، ہم لوگوں کو کھانا نہیں مل رہا ہے، ہمارے بچے پیار سے بھوک سے تڑپڑا رہے ہیں۔ بغل میں گدھا مرا ہوا تھا، شوہر ہمارا مجبور ہوا اور جا کر مرے ہوئے گدھے کا گوشت کاٹ کر کھلایا، بولا یہی پکاؤ، ہم اپنے بچوں کو کھائیں گے اور کھلائیں گے، اس لیے آپ کے لائق یہ گوشت نہیں ہے۔ بیوی بے ساختہ ہو گئی، آنکھ سے آنسو نکلنے لگے۔ اللہ اکبر، ہمارے پڑوس میں یہ حال ہمیں پتا نہیں، لوٹ کر کے آئی، دوڑ کر کے اپنے شوہر سے کہا سنو، بڑا غضب ہو گیا۔ بولے کیا غضب ہو گیا؟ بولے وہ تو گوشت جو پکا رہے ہیں ہمارے پڑوسی، وہ تو مرے ہوئے گدھے کا گوشت ہے۔ بولے کیا؟ بولے ہاں، وہ مرے ہوئے گدھے کا گوشت ہے، آج 2-4 دن ہو گیا ہم لوگوں کو کھانا نہیں ملا، اس لیے مجبوراً مرے ہوئے گدھے کو گوشت کو پکا کے کھانا پڑ گیا، یہ حالت ان کی ہے۔ بولے سنو سنو، جو اس نے حج کے لیے پیسے اکٹھا کیے تھے وہ تمام پیسے کو نکال کر کے بیوی کو دے دیا اور کہا جاؤ ہمارے پڑوسی کے دے دو کہ وہ اپنے بال بچوں اور بیویوں کو حق حلال کھانا خرید کر کے کھلائے۔ میرا حج کیسا ہوگا کہ میرا پڑوسی اگر بھوکا اور پیاسا ہوگا؟ میرا حج بیکار ہے، ایسا حج سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میرے دوستو، وہ جو ایک عمل اس بندے نے اپنے حج کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، اس لیے اس کا پڑوسی بھوکا اور پیاسا تھا۔ تو آج بتاؤ کہ وہ عمل صالح کی کیا برکت ہے کہ جو موچی حج کرنے نہیں گیا اسے اللہ نے حج یہیں رکھی ہوئی ہے۔ اس کے باوجود میرا مرشد جب کسی سے کچھ نہیں لیتا تو وہ دنیا کے انسانوں کو بلاتا ہے، ہندوستان کے، نیپال کے، جاپان کے، فرانس کے، جرمن کے، انڈونیشیا کے، امریکہ کے، پاکستان کے، بنگال کے، بنگلہ دیش کے لوگوں کو بٹھا کر اپنی چٹائی پر بٹھاتا ہے اور تبرک کھلاتا ہے۔ پیشاب کا انتظام، پاخانے کا انتظام، وضو کا انتظام، نماز کا انتظام، سونے کا انتظام، جہیز کا انتظام، مائک سے تقریر سننے کا انتظام، تمام انتظامات کو مہیا کرتا ہے، مہیا کر کے ہمیں 10 دن کھلا کر پلا کر کہتا ہے بابا باری جاوے یہ نیبو لے لو، کھجور لے لو، یہ اپنے بیوی کو کھلا دینا، اپنے بیٹے کو کھلا دینا، اپنے پڑوسی کو کھلا دینا، قربان جاؤ اگر نبی کا دربار دیکھنا ہے تو حقانی دربار میں چلے آؤ۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک تھی جو خود کچھ نہیں تھا لیکن دنیا کو کھلاتے تھے۔ آج حقانی دربار وہی ہے جو خود کچھ بھی نہیں ہے لیکن پوری دنیا کو کھلاتا ہے۔ کیا کھلاتے ہیں؟ جو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، جو تبرکات بانٹتے ہیں۔ میرے دوستو، یہی عمل صالح ہے۔ حقانی علماء جو اپنے گھر کو، اپنے بال کو، اپنے بیوی کو، اپنے بچے کو، اپنے بزنس کو، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر کے نیپال جاتے ہیں، بنگلہ دیش جاتے ہیں، کہاں کہاں جاتے ہیں، جا کر کے جو یہ اس سے کوئی مجلس کرتے ہیں، یہی عمل صالح ہے۔ جو مسلمان بھائی اپنے پڑوس میں دیکھتا ہے کہ میری بیٹی میری بغل میں جو لڑکی ہے جوان ہے لیکن اس کی شادی نہیں ہو رہی، اس کے پاس، اس کے ماں باپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ حقانی دربار کا مرید گیا اور اس لڑکی کی شادی کروا دیا، یہی لے کر میرا پیر بھائی جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یہاں پر تو معائنہ میں تو روز مجلس، روز مجلس، روز مجلس، روز مجلس، لیکن ایک جگہ اور ہے جہاں لوگ مجلس نہیں کرا پاتے، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، ان کے پاس دولت نہیں ہے، ان کے پاس لوگ نہیں ہیں، یہ جاتے ہیں اکٹھا ہو کر کے وہاں مجلس قائم کر دیتے ہیں، یہ اور یہی عمل صالح کرتے 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 ایک زمانہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو محبوب بنا لے گا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ عمل صالح جو کیا ہم نے پوری دنیا کی مخلوقات کے اندر، ایک مخلوق نے پوری مخلوقات کے اندر اس بندے کے لیے محبت پیدا کر دیا۔ عمل صالح کیا مولانا عطان گاچی رحمۃ اللہ علیہ نے، عمل صالح کیا حافظ معین الدین چشتی علیہ رحمۃ رضوان نے، جس کے قدموں پہ آج ہماری جان قربان ہے۔ اور متقیوں، پرہیزگاروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہدایت ملے گی انہی لوگوں کو اس قرآن کے ذریعے جو متقی لوگ ہیں، جو پرہیزگار لوگ ہیں۔ ہے تو نمازی کو کہا، زکات دینے والے کو کہا، حج کرنے والے کو کہا، صدقہ دینے والے کو کہا، لوگوں کو کھلانے والے کو کہا، نہیں کہا نا، کہا متقی کو۔
متقی کون ہے؟ جو اللہ سے ڈر کے نماز پڑھتا ہے، اللہ سے ڈر کر کے روزہ رکھتا ہے، اللہ سے ڈر کے زکات دیتا ہے، اللہ سے ڈر کر کے لوگوں سے محبت سے ملتا ہے، اللہ سے ڈر کر کے سود نہیں کھاتا، اللہ سے ڈر کر کے زنا نہیں کرتا، اللہ سے ڈر کر کے لوگوں کے مال کو ہڑپ نہیں کرتا، اللہ سے ڈر کر کے لوگوں سے محبتوں کے ساتھ رشتہ رکھتا ہے، وہ متقی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے قریب اگر کوئی ہے تو تم میں سب سے زیادہ وہی اللہ کے قریب ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ اللہ نے نہیں کہا حاجی صاحب قریب ہوں گے، سید صاحب قریب ہوں گے، خان صاحب قریب ہوں گے، فلاں صاحب قریب ہوں گے، نہیں، جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہوگا وہی اللہ کے زیادہ قریب ہوگا۔ تو بتائیے میرے مرشد نے تقوی سکھایا کہ نہیں سکھایا؟ میرے مرشد نے نماز سکھایا کہ نہیں سکھایا؟ میرے مرشد نے زکات دینا سکھایا کہ نہیں سکھایا؟ میرے مرشد نے حق حلال کھانے اور کمانے کا ذریعہ بتایا کہ نہیں بتایا؟ میرے مرشد نے سود سے بچنے کا طریقہ بتایا کہ نہیں بتایا؟ سود سے لوگوں کو بچا لیا کہ نہیں بچا لیا؟ میرے مرشد نے لوگوں کو حرام کاری سے بچا لیا کہ نہیں بچا لیا؟ بچا لیا، لوگوں کے اچھے راستے پر سیدھے صراط المستقیم پر کھڑا کر دیا۔ تو بتاؤ جب آپ نمازی بھی ہو، جب آپ روزے دار بھی ہو، جب آپ زکات دینے والے بھی ہو، جب آپ صدقہ دینے والے بھی ہو، جب آپ حرام سے بچنے والے بھی ہو، جو آپ سود کو چھوڑنے والے بھی ہو، جب آپ حج کرنے والے بھی ہو، جب آپ نیک صالح عمل کرنے والے ہو، تو بتاؤ تم کیسے ولی نہیں بنو گے؟ کیونکہ رب نے تو کہہ دیا ہے اللہ یتقاکم، اللہ کے قریب سب سے زیادہ وہی ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہے۔ تو یقیناً میرے مرشد نے حقانی دربار کو ولی اللہ کا کارخانہ بنا کے رکھا۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ لوگ اللہ کے ڈر سے اللہ کی عبادت کیا کرتے ہیں اور سبھی ارکانات کو پورا کرتے ہیں، اسی لیے چیلنج کیا مولانا اذان گاچھی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک اور چھوٹی سی مثال، حضرت معاف کریے گا 5 منٹ سے زیادہ نہیں لانا۔ ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کو پکڑ کے لے جا کر کسی ڈاکٹر کے پاس رکھ دیا جائے اور 10 سال تک وہ آدمی ڈاکٹر کے پاس رہے گا تو کیا نائی بن کر کے آئے گا؟ نائی بن کر کے آئے گا؟ نائی بن کر کے آئے گا؟ انجینئر بن جائے گا؟ کیا بنے گا؟ ڈاکٹر بنے گا۔ ایک پروفیسر ایک پڑھے لکھے آدمی کے پاس کسی لڑکے کو لے جا کے رکھ دیجیے تو جلیبی بنانے والا بنے گا؟ نہیں، وہ پڑھا لکھا انسان بن جائے گا۔ ہاں، اگر آپ کسی عالم کے پاس کسی اپنے بچے کو لے جائیے گا تو کیا اسے جاہل بنا دے گا؟ نہیں، وہ خود عالم ہے، اس لیے اس کے ساتھ جو رہے گا وہ عالم بن جائے گا۔ جب دنیا میں کسی کے ساتھ کسی کا رشتہ ہو جائے تو وہ انسان ویسا ہی ہو جائے جیسے لوگوں کے ساتھ رہا ہو، کیونکہ رب فرماتا ہے جس سے تم دنیا میں دوستی کرو گے آخرت میں ہم اسی کے ساتھ میں اٹھائیں گے۔ یہی بات تو ہے حضرت۔ ہم نے کیا کیا؟ اور ایک خانقاہ میں گئے، معاف کریے، حضرت کو تمیز نہیں ہے اور وہ ولی اللہ نہیں ہے۔ تمیز نہیں ہے مطلب حق حلال حرام میں، نماز میں، روزے میں، زکات میں، خیرات میں پتہ نہیں ہے، وہ خود بھی عمل ایسا نہیں کر سکتے تو ہمیں بنائیں گے؟ نہیں بنائیں گے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمارا زندہ مرشد، زندہ ولی کہتے ہیں نا، زندہ ولی، زندہ مرشد۔ کیا مطلب ہے کہ جب وہ خود زندہ، ان کے کارنامے زندہ ہیں، ان کے اندر جو چراغ چل رہا ہے نور معرفت کا زندہ ہے، وہ ہوا دنیا میں ولی کامل بن کے چل رہے ہیں، تو اگر آپ ان کے پاس جائیے گا تو کیا بن کے آئیے گا؟ ولی بن کے آئیے گا۔ جب حقانی والوں کا دربار زندہ، میرا ولی زندہ، میرا مرشد زندہ، میرا پیر کامل، میرا پیر بادشاہ وقت، میرا پیر وقت کا غوث اعظم، میرا پیر وقت کا قطب عالم، میرا پیر شمس العارفین، میرا پیر سراج السالکین، میرا پیر درویشوں کا بادشاہ، میرا پیر فقیروں کا امام، میرا پیر اولیاء کا سلطان جب ہے تو اس کے پاس اگر جائیے گا تو وہی بن کر کے آئے گا۔ اسی لیے چیلنج ہے دربار کا کہ اگر یہاں کوئی آئے گا تو مومن کامل بن جائے گا، یہاں کوئی آئے گا تو وقت کا ولی بن جائے گا، یہاں کوئی آئے گا تو اللہ کا دوست بن جائے گا، یہاں کوئی آئے گا تو متقی پرہیزگار بن جائے گا۔ وہ مرے گا جب تو ایمان کی حالت میں مرے گا، مرے گا تو لوگ مبارک سنتے سنتے مرے گا، مرے گا تو آب زمزم پیتے پیتے مرے گا، مرے گا تو کلمہ شہادت پڑھتے پڑھتے مرے گا، مرے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے کرتے مرے گا، مرے گا تو پاک و کامل مسجد کی زیارت کرتے کرتے مرے گا، یہاں تک کہ جب وہ مرے گا تو فرشتوں کا ہجوم ان کے پاس کھڑا ہوگا اور کہے گا کہ چلو رب نے تمہیں بلایا ہے، ہم تمہیں قبول کرنے آئے ہیں، ہم تمہیں دعوت دینے آئے ہیں، ہم تمہارا استقبال
کہے گا سنو اس کی روح ایسے نکالو کہ کوئی تکلیف نہ پہنچنے پائے. جیسے ماں جب بیٹا اپنے ماں کا دودھ پیتا ہے اور پیتے پیتے سو جاتا ہے تو اس طریقے سے اس کی روح نکالو کہ وہ اسی انداز میں ایسا ہو کہ جیسے سویا ہوا ہے. یہی حال ہے حقانیوں کا اور حقانی کے ماننے والوں کا ہے. غلطی بیعت کی گستاخی معاف کریے گا. باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حقانی شریف. السلام